اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا شمار جلیل القدر اصحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ تقوی انتہا کا تھا۔ میں نے ان کی کتب پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ انہوں نے دین اسلام، حالانکہ ان کا تعلق ایک ڈاکو گھرانے سے تھا، لیکن خود براہ راست ڈکیتی میں حصہ نہ لیتے، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ ایک نبی دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے تصدیق کے لیے اپنے بھائی انیس کو، جس کا نام انیس تھا، اس کو تصدیق کے لیے بھیجا، لیکن وہ مکہ شہر تک نہ آیا اور وہیں سے معلومات اکٹھی کر کے واپس چلا گیا۔ تو آپ مطمئن نہ ہوئے، بہرحال آپ خود تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ ان سے جڑا ہوا میں آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ مدینہ کا ہے، مکہ کا نہیں۔ آپ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور خلافت تھا، یعنی خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ تھے۔ تو محفل لگی ہوئی تھی، تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں سے دو بچے جو چھوٹے، اتنے چھوٹے نہیں تھے، نوجوان جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یکا یک اٹھ کر کھڑے ہوئے اور شکایت لگائی کہ جی فلاں شخص جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے باپ کا دشمن ہے، ہم قصاص لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران اور ششدر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے حیرانگی اور پریشانی سے اس شخص سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ یہ جو تمہارے پر الزام لگا ہے کہ تم نے ان کے والد کو قتل کیا اور یہ قصاص لینا چاہتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو آپ نے اس شخص نے کہا جی یہ دونوں بچے درست کہتے ہیں، میں نے ان کے والد کو قتل کیا تھا اور ناحق قتل کیا تھا۔ تو اب طے تھا کہ اب یہ ایک بات یاد رکھیے، جہاں اعتراف جرم ہو جائے وہاں گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو اب پاکستان کے اندر یہ کچھ گواہان، جسے پتہ نہیں کیا لفظ بولا جاتا ہے گواہی کو، وہ شروع ہو گئی ہے، حالانکہ دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ جب اعتراف ہو گیا تو گناہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب طے ہو چکا تھا کہ اس کا سر قلم کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ تو وہ شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک اجازت چاہتا ہوں، آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، اور میں اس ارادے سے تو یہاں آیا نہیں تھا، یہ اچانک میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے برائے مہربانی 3 دن کی مہلت دی جائے، میں اپنی بیوی اور بچوں سے مل آؤں۔ بیوی کو کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں، بچوں کو نصیحتیں کر رہا ہوں، اور کچھ حساب کتاب لوگوں کا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، بلکہ میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، تم نے قتل کیا، تم نے اقرار کیا، وہ قصاص لینے والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہاں ایک صورت ہے کہ اگر تمہارے اس جرم کی اگر کوئی وہ دے دے، گارنٹی دے دے، تو میں تمہیں 3 دن کی اجازت دیتا ہوں۔ کوئی بندہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس شخص کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا سوائے ان 2 نوجوان لڑکوں کے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اٹھے اور فرمایا کہ میں
اس شخص کی گارنٹی دیتا ہوں یہ 3 دن کے اندر اندر واپس آ جائے گا، آپ اس پہ بھروسہ کیجئے۔ اب چونکہ گارنٹی آ چکی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، بس اس کو 3 دن کے لیے اجازت دے دیں۔ اب وہ شخص گھوڑے پر سوار ہوا اور سر پر دھڑاتا ہوا گھوڑا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب 3 دن گزرنے والے تھے، 3 دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور تیزی سے گزر رہے تھے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن جب گزرا تو ظہر کی نماز کے بعد رش بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ ہر کوئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کیا بنے گا اب۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے غفاری، اے ابو ذر غفاری، تم بھی تو چند ایک نشانیوں میں سے نشانی ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ اگر وہ جس کی ضمانت تم نے دی تھی اگر وہ نہ آیا تو مجبوراً مجھے تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑے گا جو اس قاتل کے ساتھ کرنا پڑے گا، یعنی تمہیں قتل کرنا پڑے گا اور میں محروم ہو جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے۔ لیکن آفرین ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا چہرہ اطمینان پرسکون طریقے سے بیٹھے رہے اور بالکل نہیں گھبرائے۔ حتیٰ کہ عصر کی نماز بھی لوگوں نے بے چینی کی حالت میں پڑھ لی۔ مغرب کا وقت بھی کب و بیش ہوا چاہتا تھا کہ دور سے ایک دھوڑ اڑتی نظر آئی۔ اس وقت دھوڑ نظر آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دور سے کوئی شخص آ رہا ہے اور دیکھا تو وہ شخص گھوڑے پہ چلا آ رہا تھا۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا مجرم حاضر ہے، میں اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور لین دین سب کچھ کلیئر کر کے آیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اب میں اپنی سزا پانے کو تیار ہوں۔ تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ اطمینان تو ہوا، لیکن وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ قاتل شخص پوچھنے لگا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہیں یہ مجھے جانتے بھی نہیں، انہوں نے میری ضمانت کیسے دے دی؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل کو روز قیامت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھ لیتے کہ اے غفاری، مدینہ میں کوئی شخص بھی نہیں رہا میرے بعد کہ کوئی کسی مسلمان کی ضمانت دے سکے، تو میں نے تو آپ کی لاج رکھی ہے اور ضمانت دے دی تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اب یہ بات بھی طے ہو گئی، اب ہر چیز یعنی سیٹل ہو چکی تھی کہ اب اس کا سر قلم ہونا تھا۔ تو میان سے تلوار نکالی، جو بھی اس وقت کوتوال تھا یا جو بھی تھا اس نے تلوار نکالی، تو وہ دونوں بچے نوجوان لڑکے وہ اٹھے اور کہتے ٹھہر جاؤ، ہم نے اس کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس قاتل کو اپنے باپ کے قاتل کو معاف کیوں کیا؟ کہتے کل کو روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بعد مدینہ شہر میں معاف کرنے والا کوئی نہیں رہا تو ہم کیا جواب دیں گے، لہٰذا ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں۔ تو یہ تھا دین اسلام، اوائل دین اسلام۔ آج یہاں ذرا سا کسی کو چلتے ہوئے ٹکر لگ جائے تو لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قتل و غارت تک آ جاتی ہے، چہ جائے کہ یہاں قتل بھی ہوا،
تسلیم بھی ہوا اور گواہ بھی آیا اور معافی بھی مل گئی، سب کچھ ایک مثالی ہوا۔ بہرحال یہ ویڈیو امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آئندہ اور مزید کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔